السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا 21واں سبق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس میں الفاظ کے معانی، ساتھ ہی اس سے ملتے جلتے محاورے اور اس سے ملتی جلتی کہاوت اور ان کے معانی اور ان کا استعمال پیش کیا جاتا ہے، تاکہ اس کی مدد سے آپ اردو زبان و ادب میں مہارت حاصل کر پائیں اور لکھنے، پڑھنے اور ساتھ ہی ساتھ استعمال کرنے میں آپ کو مہارت حاصل ہو۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب لاد چلے گا بنجارا۔ لاد چلنا دراصل بوریا بستر سمیٹنے کو کہتے ہیں۔ لاد چلنا یعنی بوریا بستر سمیٹنا۔ بنجارا یعنی خانہ بدوش، سوداگر، جو الگ الگ جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو خانہ بدوش کہتے ہیں۔ میاں نذیر اکبر آبادی۔ گویا یہ جو عنوان ہے اور یہ جو نظم ہے، نیچے جو بھی باتیں پیش کی گئی ہے، یہ باتیں میاں نذیر اکبر آبادی کی ہے اور انہوں نے یہ ترتیب دی ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے سب سے پہلا ٹک۔ دراصل ٹک کے معنی آتے ہیں ذرا، تھوڑا، کچھ۔ ٹک سا یعنی ذرا سا، تھوڑا سا۔ اسی سے ایک مثل آتی ہے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم۔ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم۔ یہ ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی شخص حیرت یا کسی اور وجہ سے تکتا رہ جائے اور جس کام پر اسے اعتراض کرنا چاہیے وہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہو جائے۔ اسی سے ایک اور ہے مثل مشہور، ٹک ٹک کر کے من بھر کھاوے۔ ٹک ٹک کر کے من بھر کھاوے۔ یہ مثل اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ کوئی پیٹو عورت کھانے میں نخرے کرے تو اس وقت اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور مثل ہے، ٹک جیا تو کیا۔ ٹک جیا تو کیا، اور اس کو دوسرے انداز میں کہتے ہیں، ٹک جیے تو کیا جیے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا سی راحت میں کیا مزہ، تھوڑے دن جینے میں کیا لطف۔ اور ایک اور محاورہ ہے، ٹک جیے امر ہوئے۔ ٹک جیے امر ہوئے، اس کا معنی ہے جو آدمی تھوڑے عرصہ جیتا ہے وہ برائیاں کم کرتا ہے، چنانچہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے غیر فانی یعنی امر ہو جاتا ہے، لوگ اسے عرصے تک یاد رکھتے ہیں۔ اور شروع میں بھی بتایا، ٹک سا اس سے آتا ہے یعنی ذرا سا، رتی بھر۔ اگلا لفظ ہے حرص۔ حرص کے معنی لالچ، اسی سے آتا ہے حریص ہونا، لالچی ہونا، حریص لالچی۔ حرص کرنا، لالچ کرنا۔ حرصا حرصی یعنی دیکھا دیکھی۔ حرصی ٹٹو، دوسروں کے دیکھا دیکھی لالچ میں آ جانے والا۔ ہوا، ہوا دراصل ایک تو ہوا کو بھی کہتے ہیں اور ایک خواہش کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں خواہش کے معنی مراد ہے خواہش۔ ہوا کے معنی چرچا، شہرت بھی آتا ہے، اور اس سے ایک محاورہ ہے، ہوا آنا یعنی ہوا کی رسائی ہونا۔ ہوا اڑانا یعنی شہرت کرنا۔ ہوا اڑ جانا یعنی شہر تشہیر ہو جانا۔ ہوا اکھڑ جانا یعنی عزت میں فرق آنا۔ ہوا اور ہو جانا یعنی انداز بدل جانا۔ ہوا باندھنا
یعنی جھوٹ موٹ نام یا عزت قائم کرنا۔ اگلا لفظ ہے دیس بدیس، دیس بدیس، دیس بدیس یعنی در بدر۔ اس کو ہم بولتے ہیں، ہماری بول چال میں دیس بدیس استعمال ہوتا ہے، در بدر۔ مارا مارا پھرنا، در بدر پھرنا، آوارہ پھرنا، ٹھوکرے کھاتے پھرنا، بھٹکتے پھرنا، یہ سب سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ ٹک حرص و ہوا کو جب لاد چلے گا بنجارا، جب لاد چلے گا بنجارا، میاں نذیر اکبر آبادی۔ ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ۔ قزاق، قزاق دراصل قزاق اجل یعنی موت کا فرشتہ، اور نقارہ اس کے معنی بڑا ڈھول۔ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ، یعنی ایسے ہی حرص و ہوس میں اور ایسے ہی لالچ میں اور خواہشات نفسانی کے پیچھے در بدر ملک در ملک ایک جگہ سے دوسری جگہ مت پھرتے رہو، بلکہ تم دیکھو کہ موت کا فرشتہ دن رات آتا ہے اور وہ کسی نہ کسی کی جان لے کر چلا جاتا ہے۔ کیا بدیا، بدیا یہ دراصل خصی بکرے کو کہتے ہیں، اور خصی کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بھینسا یہ بھینس وغیرہ کو کہتے ہیں، بیل، بیل، شتر، شتر یعنی اس کے معنی اونٹ کے آتے ہیں۔ گوئے یعنی گائے، ہل میں جو ہل میں جوتے جانے والی بیلوں کی جوڑی، گوئے یعنی ہل میں جوتے جانے والی بیلوں کی جوڑی۔ پلہ، پلہ دراصل ٹاٹ کا بڑا تھیلا جس میں غلہ وغیرہ، بورا جسے کہتے ہیں، اور غلہ وغیرہ جس میں رکھتے ہیں۔ سربھارا ایک وضع کا تھیلا جس کے سرے اٹکا کر پیٹھ پر لادے پھرتے ہیں۔ کیا بدیا بھینسا، بیل، شتر، کیا گوئے پلہ سربھارا۔ کیا بدیا بھینسا، بیل، شتر، کیا گوئے پلہ سربھارا، یعنی جانوروں کا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جانور ہو، ہر ایک جو ہے اس کا موت کا شکار ہوگا اور موت کا فرشتہ اس کی جان لے گا۔ کیا گیہوں، چاول، موٹ، مٹر، کیا آگ، دھواں، کیا دھواں، کیا انگارہ۔ اس میں گیہوں ایک غلہ، چاول ایک غلے کو کہتے ہیں جو مشہور ہے، اور موٹ یا موٹ دونوں اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا غلہ آتا ہے اور مٹر بھی ایک قسم کا غلہ ہے۔ دھواں یہ دراصل آگ، یہ گرمی اور جلن کو کہتے ہیں۔ دھواں یہ دخان، بخارات، اس سے ایک محاورہ آتا ہے دھواں اڑنا یعنی تباہ ہونا۔ اس سے دھواں دھار برسنا یعنی سخت بارش ہونا۔ اسی سے ایک لفظ آتا ہے دھواں دھار یعنی پرجوش، نہایت سیاہ۔ انگارہ یعنی آگ کا دہکتا ہوا جو انگارہ ہو اسے کہتے ہیں، کوئلے وغیرہ میں جو آگ لگی ہو اسے انگارہ کہتے ہیں۔ کیا گیہوں، چاول، موٹ، مٹر، کیا آگ، دھواں، کیا انگارہ، سب ٹھاٹھ۔ ٹھاٹھ دراصل بہت زیادہ شان و شوکت وغیرہ کو کہتے ہیں۔ لاد چلے گا بنجارا، جیسا کہ اوپر بھی بتایا، لاد چلنا یعنی بوریا بستر اٹھانا، بنجارا یعنی سوداگر۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا،
سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو بدھیا لادے بیل بھرے جو پورب پچھم جاوے گا. تو بدھیا لادے بیل بھرے جو پورب پچھم جاوے گا. یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا. یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا. سود یعنی زیادتی بڑھوتری کو کہتے ہیں، اور ٹوٹا یہ دراصل خسارہ اور گھوٹالے کو کہتے ہیں. خسارہ، گھاٹا، نقصان. یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا. قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا. بھالا ایک دھاردار آلے کو کہتے ہیں جس سے سانپ وغیرہ کو اور دیگر جو تکلیف پہنچانے والے جانور ہیں ان کو مارا جاتا ہے پھینک کر. قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا. گویا شروع سے لے کر اخیر تک ٹک حرسو جب لاد چلے گا بنجارا. ٹک حرسو ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر کیا گوئے پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر کیا آگ دھواں کیا انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو بدھیا لادے بیل بھرے جو پورب پچھم جاوے گا. یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا. قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا. یہ کچھ انسان کو حرص و ہوس سے نکال کر، خواہش پرستی سے نکال کر آخرت کی فکر کی طرف لانے والے اور آخرت کی جو ہے فکر کی طرف ابھارنے والے یہ کچھ اشعار ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں شان و شوکت دکھائی دے رہی ہے، مال و دولت، جانور اور ساری چیزیں ہیں جن پر تم حکومت کر رہے ہو اور تم ہر چیز کو اپنے اعتبار سے اپنے تابع بنائے ہوئے ہو، یہ سب کے سب بھی ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور آپ بھی فنا ہو جائیں گے. آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ سب کا سب یہیں پر پڑا رہ جائے گا. یہ جو ساری شان و شوکت ہے یہ سب یہیں پڑی رہ جائے گی، اور آپ یہاں سے خالی ہاتھ، ایک خانہ بدوش کی طرح، ایک مسافر کی طرح ایک دم خالی ہاتھ جائیں گے. یہ کچھ اردو زبان کے اشعار تھے جن میں مشکل الفاظ استعمال کیے گئے، اشعار کی شکل میں پیش کیے گئے، جن سے سبق بھی حاصل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اردو زبان کے کئی الفاظ سیکھنے کو ملے، ان سے ملتے جلتے محاورے اور کہاوتیں بھی پیش کی گئی. امید ہے کہ آپ ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ذہن نشی کریں گے، اور اردو زبان و ادب میں اس کا استعمال کریں گے، پڑھنے لکھنے میں اس کو استعمال میں لائیں گے. یہ اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.